سوال: پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ جواب: پسند کی شادی کرنا جائز ہے، البتہ پسند کی بنیاد اور معیار وہ ہونا چاہیے جو شرعاً مطلوب ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے کے انتخاب میں مال، خوبصورتی، حسب ونز اور دینداری میں سے دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ مشکوک شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اول، اس کا مالدار ہونا۔ دوم، اس کا حسب نسب والی ہونا۔ سوم، اس کا حسین و جمیل ہونا۔ چہارم، اس کا دیندار ہونا۔ اس لیے اے مخاطب، تم دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار دو، خاک آلودہ ہوں تیرے دونوں ہاتھ۔ کتاب النکاح۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ عورت سے نکاح کرنے کے سلسلہ میں مذکورہ 4 چیزوں کو بطور خاص ملحوظ رکھتے ہیں کہ کوئی شخص تو مالدار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بعض لوگ اچھے حسب ونس کی عورت کو بیوی بنانا پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت ان کی رفیقہ حیات بنے، اور کچھ نیک بندے دیندار عورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دیندار عورت ہی کو اپنے نکاح کے لیے پسند کرے، کیونکہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔ خاک آلودہ ہوں تیرے دونوں ہاتھ۔ ویسے تو یہ جملہ لفظی مفہوم کے اعتبار سے ذلت وخوری اور ہلاکت کی بددعا کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس جملے سے یہ بددعا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار دینے کی ترغیب دلانا ہے۔ مستفاد از مظاہر حق۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے نکاح کے معاملہ میں والدین اور اولاد دونوں کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی پسند کی رعایت کریں۔ والدین اپنے بچوں کا کسی ایسی جگہ نکاح نہ کروائیں جہاں وہ بالکل راضی نہ ہوں۔ اس سلسلے میں والدین کی طرف سے دباؤ، اعتراض اور ناراضی کا اظہار کرنا درست نہیں۔ ہاں، خاندانی کفاتہ اور برابری نہ ہونے کی صورت میں والدین کو اعتراض اور ناراضی کا حق شریعت کی طرف سے حاصل ہے، اسی طرح بچے بھی ایسی جگہ نکاح کرنے پر مصر نہ ہوں جہاں والدین بالکل راضی نہ ہوں، اس لیے کہ جب اولاد اپنی مرضی سے کسی جگہ شادی کرتے ہیں اور اس میں شرعی احکام اور والدین کی رضامندی کی رعایت نہیں رکھتے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتیں۔ اس طرح کی شادی میں لڑکا اور لڑکی کے وقتی جذبات محرک بنتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے، نتیجتاً ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خاندانوں اور رشتوں کی جانچ پرکھ کا تجربہ رکھنے والے والدین اور خاندان کے بزرگوں کے کرائے ہوئے رشتے زیادہ پائیدار ثابت ہوتے ہیں، اور بالعموم شریف گھرانوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ ایسے رشتوں میں وقتی ناپسندیدگی عموماً گہری پسند میں بدل جایا کرتی ہے، اس لیے مسلمان بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ کوئی بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔